قدرتی وسائل قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے جو ہر ملک میں وہاں کے ساخت کے لحاظ سے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 92 اقسام کی معدنیات پائے جاتے ہیں، جن میں گولڈ، کول، کاپر، منرل سالٹ، بوکسائٹ، کرومائٹ، سلفر، جیم سٹون، کروڈ آئل اور نیچرل گیس شامل ہے۔ اتنی ڈیر ساری معدنیات ہونے کے باوجود ہم غربت، بھوک اور قرضوں کے بوجھ کے تلے دبے ہیں۔ یہ معدنیات نکال کر ایکسپورٹ کر کے ہم ترقی کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ہم کے پی میں اس گولڈ مائننگ سائٹ میں ہیں، آئیے اس گولڈ مائننگ سائٹ کی وزٹ کرتے ہیں۔ ہم صبح نکلے تھے سائٹ کو وزٹ کرنے۔ راستہ کافی لمبا تھا کہ بمشکل سپہر تک ہم اس کچے اور خراب راستے تک پہنچے۔ 2 گھنٹے تک یہ خراب راستہ طے کرنے کے بعد ہم دریا سندھ تک پہنچے۔ روڈ سے سائٹ کافی نیچے تھا اور نیچے جانے کا راستہ بھی دھول سے کچا کچ بھرا تھا، جس پر جانا دشوار ہو رہا تھا کیونکہ پاؤں بھی دھول میں ڈوبتے تھے۔ نیچے جاتے ہی جب ہم نے ان مشینوں کو دیکھا تو ہمیں جھٹکا لگا کیونکہ یہاں 1500 سے زیادہ مشینیں کام کر رہی تھی، جس کا ایک سرا شمال کی طرف دریا کے کنارے کام کر رہی تھی اور دوسرا جنوب کی طرف۔ لیکن ہم نے مشینوں کی آخری حد نہیں دیکھ پائی۔ یہاں پر کام کرنے والے لوگ پاکستان کے تمام صوبوں میں سے تھے، جن میں پنجاب، بلوچستان، سندھ اور پختونخوا کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ کام اپنی مدد آپ کر رہے تھے، یہ گورنمنٹ کو نہ کچھ دیتے تھے اور نہ کچھ لیتے تھے، اپنی ذمہ داری اور رسک پر کام کرتے تھے۔ میں اس طرح کاروباری لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے ساتھ ہزاروں مزدوروں کا گھر کا چولہا جلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بڑے پیمانے پر حکومت پاکستان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں سے سونا نکالنا آسان کام نہیں بلکہ ایک مکمل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایکسکیویٹر کی بوم اور سٹیک کو ڈبل سے بھی زیادہ لمبا کرنا پڑتا ہے۔ دریا کے کنارے سے مچھلیوں پر جال پھینکنا پڑتا ہے، مطلب دریا سے را مٹیریل نکالنا پڑتا ہے۔ جتنا دریا میں زیادہ ڈیپ جاؤ گے اتنا ہی معدنیات نکالنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ ایکسکیویٹر کی پاکٹ میں را مٹیریل نکال کر آہستہ آہستہ اس خاص جالی پر جو ایک محسوس زاویے میں لگا ہوتا ہے پر پھینکا جاتا ہے۔ اس جالی کو پانی کا ایک پائپ بھی لگا ہے جو معدنیات کو را مٹیریل سے الگ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نارملی اگر ڈینسٹی یعنی کثافت کی بات کی جائے تو ریت، بجری، سونے اور پانی میں سب سے زیادہ کثافت سونے کی ہوتی ہے، اس لیے سونا سب سے زیادہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آخری مرحلے میں یہ کارپیٹ بچھائے ہیں۔ سونے کے ذرات بالکل کارپیٹ کے اندر بیٹھ کر چمک جاتے ہیں۔ آخر میں اس کارپیٹ کو ایک خاص ٹب میں جاڑ لیتے ہیں، پھر اس ٹب کو ایک محسوس مقام تک لے جایا جاتا ہے اور پھر سونے کے ذرات کو الگ کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایک ٹیم کو پایا جو سونے کے ذرات کو الگ کر رہے تھے، لیکن پرائیویسی کی وجہ سے اس نے ہمیں سونا نہیں دکھایا اور نہ ہی اس عمل کو کرنے کے لیے ویڈیو کی اجازت دی، بس ایک فوٹو دکھایا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ انڈس ریور ہے اور یہ جنوری کا مہینہ ہے۔ جنوری کے مہینے میں انڈس ریور کے اس مقام پر یہ پانی تقریباً 100 فٹ تک نیچے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے جیسے آپ کو بتایا میرے کیمرے کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ میں آپ کو آخری حد تک دکھا سکوں کہ یہاں پر کتنے زیادہ ایکسکیویٹر کھڑے ہیں، اور میں اس لیے یہاں پر آ گیا، میں یہاں پر ویڈیو شوٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر جگہ مجھے مل رہا ویڈیو کی اور یہاں پر شور نہیں ہے۔ سامنے میں جہاں پر زیادہ ایکسکیویٹر لگی ہے میں وہاں سے آ گیا، اتنی زیادہ شور ہے کہ وہاں پر میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا اور بمشکل ایکسکیویٹر جو ہے اپنی بوم ایک دوسرے سے بچا رہے ہیں، اتنی زیادہ ایکسکیویٹر یہاں پر لگے ہیں۔ اس سائٹ کو 2-3 گھنٹے تک ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے واپسی کی۔ جتنا یہ راستہ دھول کی وجہ سے جانے میں دشوار تھا اس سے ڈبل واپسی آنے میں دشوار لگتا تھا، لیکن پاکستان کی قدرتی وسائل جتنے بھی مشکل مقام پر ہو تو ہم کوشش کریں گے پہنچنے کے لیے۔